بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول اسکارپین کلر کا آخری حصہ۔ مصنف ہیں صفدر شاہین۔ آہٹیں لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی اس کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ صفدر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اسی پوزیشن میں فرش کے پر پہلو کے بل لیٹ گیا۔ اس کا منہ دروازے کی طرف تھا۔ آنے والے ایک سے زیادہ معلوم ہوتے تھے۔ ان کی آہٹیں دروازے پر آ کر رک گئیں۔ پھر دروازے کے قفل میں چابی گھمائی گئی اور دروازہ کھل گیا۔ صفدر نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اب وہ آنکھوں کی جھلی سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے دو نقاب پوش اندر آ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں مشین گن تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ یہ تو ابھی تک بے ہوش ہے، گن بردار نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر وہ دونوں دروازے کے پاس رک گئے۔ ہاں، بہرحال 4-5 گھنٹے ہو چکے ہیں، ہوش میں آنے ہی والا ہوگا، ریوالور بردار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پٹیل، تم نے ضرب بہت زور سے لگائی تھی بیچارے کو، مجھے لگتا ہے ابھی یہ مزید 2-3 گھنٹے بے ہوش رہے گا۔ گن بردار نے ہنس کر کہا۔ نہیں ٹھاکر، ایسی کوئی بات نہیں، زور سے ضرب لگاتا تو اس کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی۔ بہرحال چیف کے آنے پر ضرورت پڑی تو اسے ہوش میں لے آئیں گے، پٹیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ آؤ پھر چیف کے آنے سے پہلے پہلے ایک ایک پیگ اور پی لیں، ہو سکتا ہے چیف کے حکم پر اس کی پٹائی کرنی پڑے، ٹھاکر نے کہا اور پھر وہ دونوں پلٹ کر کمرے سے نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ صفدر سمجھ گیا تھا کہ اسکارپین اس عمارت میں موجود نہیں ہے اور اس کے آنے پر وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ صفدر نے سوچا کہ ایکسٹرو کو رپورٹ دینی چاہیے۔ اسی لیے اس نے دوبارہ بندھے ہوئے ہاتھوں کی بندشیں کاٹنے کی کوشش کی تو چند لمحوں میں ہی رسی کٹ گئی۔ ہاتھ آزاد کرنے کے بعد اس نے واچ ٹرانسمیٹر کو کلائی سے غائب نہ پا کر اطمینان کا سانس لیا اور پھر اپنی جیبوں کا جائزہ لیا تو حسب توقع ریوالور اور موبائل فون غائب تھا۔ شاید ان لوگوں کو واچ ٹرانسمیٹر کی اہمیت کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ ریسٹ واچ بھی اتار لیتے۔ چند لمحوں کے بعد صفدر نے واچ ٹرانسمیٹر آن کیا اور ایکسٹرو کو کال کرنے لگا۔ جوزف۔ جولیا کی کال سنتے ہی یکدم اس کی کراہ سن کر جوزف پریشان ہو گیا۔ ہیلو مس جولیا، کیا ہوا؟ ہیلو مس جولیا، جوزف نے بار بار جولیا کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن جولیا کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے موبائل فون آف کر کے جیب میں رکھا اور کار کی رفتار بڑھا دی، لیکن چوراہے کے قریب پہنچ کر اسے پھر رفتار کم کرنا پڑی کیونکہ سگنل بند تھا اور ٹریفک رکی ہوئی تھی۔ جوزف نے کار روکتے ہوئے بے بسی سے سر کو جھٹکا۔ یقیناً جولیا پر ان دونوں افراد نے حملہ کر دیا تھا جس کا ذکر جولیا نے کیا تھا۔ یہ بات جوزف کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی کہ بلیک زیرو نے عمران کے حکم پر اسے جولیا کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا اور اس نے بروقت جولیا کے فلیٹ پر نہ پہنچنے کی وجہ سے جولیا کی زندگی خطرے میں پڑ چکی تھی۔ سگنل گرین ہوا اور ٹریفک چل پڑی تو جوزف نے بھی کار آگے بڑھا دی اور بائیں جانب کی سڑک پر مڑتے ہی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ بلیک زیرو کو اطلاع دینی چاہیے، چنانچہ اس نے جیب سے موبائل فون نکالا اور اس پر بلیک زیرو کے نمبر پریس کرنے لگا۔ X2۔ رابطہ ہونے پر X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ جوزف بول رہا ہوں طاہر صاحب، جوزف نے کہا۔ اوہ، کیا ہوا جوزف، خیریت تو ہے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے حیرت سے پوچھا۔ خیریت بالکل نہیں ہے طاہر صاحب، دو بدماش مس جولیا کے فلیٹ میں گھسے ہوئے ہیں اور مس جولیا کی جان خطرے میں ہے، جوزف نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ کیا تم وہاں نہیں پہنچے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بلیک زیرو نے غراتے ہوئے کہا۔ 2-3 منٹ میں پہنچنے والا ہوں، ٹریفک کے رش میں پھنس گیا تھا، جوزف نے جلدی سے کہا اور پھر اس نے جولیا کی کال اور اس کی کرہ کے ساتھ فون بند ہونے کے متعلق بتا دیا۔ تم جلدی سے وہاں پہنچو، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یا کوئی اور ممبر وہاں پہنچ سکے۔ یقیناً اس نے دونوں بدماشوں کو قابو کر کے تمہیں کال کی ہوگی اور انہوں نے فوری طور پر جولیا پر حملہ کر کے اسے موبائل فون سے محروم کر دیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک وہیں ہوں، میں چوہان کو فون کر کے تمہاری طرف بھیجتا ہوں، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔
تو جوزف نے بھی فون آف کیا اور جبڑے بھیچے ہوئے رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ چوراہے پر سگنل کھلا تھا۔ اس نے جولیا کے فلیٹ کو جانے والی سڑک پر کار موڑ دی اور پھر اگلی گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے لگا۔ بلیک زیرو سے بات کرنے کے 2 منٹ بعد وہ جولیا کے فلیٹ کے پاس پہنچا، مگر اسی لمحے اس جانب سے سبز رنگ کی ایک کار آئی اور جوزف کے قریب سے گزر گئی۔ جوزف کی ایک لمحے کے لیے بیوک میں بیٹھے ہوئے افراد پر نظر پڑی تو اس نے بے اختیار رفتار کم کرتے ہوئے بریک لگا دی۔ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے دونوں افراد کا حلیہ وہی تھا جو جولیا نے بتایا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر گھنی مونچھوں والا اور کریم کلر کے سوٹ والا موجود تھا، جبکہ دوسرے کے چہرے پر فرینچ کٹ داڑھی تھی اور اس نے آنکھوں پر سفید چشمہ لگایا ہوا تھا۔ جوزف نے بیک مرر میں اس کار کی عقبی نمبر پلیٹ دیکھی اور ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ نہ جانے انہوں نے جولیا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ بلیک زیرو نے کہا تھا کہ وہ چوہان کو بھیج رہا ہے، چنانچہ جوزف نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے وہیں سے ٹرن لیتے ہوئے رفتار میں بھی اضافہ کرنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جولیا کو قتل کر کے جا رہے ہوں، اسی لیے ان کا پیچھا کر کے ان سے جولیا کا انتقام لینا چاہیے۔ اتنی دیر میں سبز کار ٹریفک کی راہ میں گم ہو گئی۔ جوزف رفتار بڑھاتے ہوئے اگلی گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے موبائل فون نکالا اور بلیک زیرو کو کال کی۔ ہیلو جوزف، کیا ہوا؟ دوسری طرف سے فوراً بلیک زیرو کی مستعارانہ آواز سنائی دی۔ میں مس جولیا کے فلیٹ سے چند گز پیچھے ہی تھا کہ عمارت کے گیٹ کی دوسری جانب سے ایک کار آ گئی۔ وہ میرے قریب سے گزری تھی۔ شاید وہ مس جولیا کو قتل کر کے فرار ہو رہے ہیں۔ اب میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں۔ جوزف نے بلیک زیرو کو سبز بیوک اور اس میں سوار افراد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی تم سے کتنی آگے ہے؟ اس کا نمبر بتاؤ، بلیک زیرو نے پوچھا۔ درمیان میں کئی گاڑیاں حائل ہیں، اس لیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال میں اوورٹیک کرتا جا رہا ہوں، امید ہے اگلے سگنل تک انہیں پالوں گا، جوزف نے گاڑی کا نمبر بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر کوئی ایکشن لینے سے پہلے مجھے کال کر لینا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جولیا کو انہوں نے قتل نہ کیا ہو اور صرف بے ہوش کر کے بھاگے ہوں۔ دیٹس آل، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو جوزف نے موبائل فون آف کر کے جیب میں رکھا اور آگے جانے والے ٹرالر کو اوورٹیک کرنے لگا۔ جو ہی وہ ٹرالر سے آگے آیا، اسے سبز رنگ کی کار نظر آ گئی۔ اس کے پیچھے 2 کاریں دوڑ رہی تھیں۔ مطلوبہ کار کو دیکھ کر جوزف کے ہونٹوں پر شفقانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر اس نے اگلی کار کو بھی اوورٹیک کیا۔ اب درمیان میں صرف ایک گاڑی تھی۔ اس نے رفتار کم کر دی اور ایک بار پھر بلیک زیرو کو موبائل فون پر کال کرنے لگا۔ یس، کیا خبر ہے؟ سلسلہ ملنے پر بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں اس گاڑی تک پہنچ گیا ہوں طاہر صاحب، وہ چوراہے سے بائیں جانب بڑھ رہی ہے، ہمارے درمیان ایک اور گاڑی حائل ہے، جوزف نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فی الحال احتیاط سے اور فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کرتے رہو، میں چوہان کی رپورٹ ملتے ہی تمہیں ہدایات دوں گا۔ اس کے علاوہ میں صدیقی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، وہ تم سے رابطہ کرے تو اسے گائیڈ کرنا، اور اگر وہ گاڑی صدیقی کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی منزل پر پہنچ جائے تو مجھے بتا دینا، بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو جوزف نے بھی موبائل فون آف کر کے جیب میں رکھا اور چوراہے سے بائیں جانب مڑ گیا۔ درمیان میں دوڑنے والی کار سیدھی چلی گئی، اس لیے اب جوزف مزید محتاط ہو کر سبز کار کا تعاقب کرنے لگا۔ یہ سڑک ایئرپورٹ کو جاتی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہی اگلی کار بائیں ہاتھ پر واقع ایک نئی آبادی کی طرف مڑ گئی۔ اس آبادی کی سڑکیں پر بہت کم ٹریفک تھا۔ چند لمحوں کے بعد موبائل فون کی گھنٹی بجی تو جوزف نے جیب سے موبائل فون نکال کر آن کر دیا۔ ہیلو، جوزف اسپیکنگ، جوزف نے موبائل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ صدیقی بول رہا ہوں جوزف، تم کہاں ہو؟ مجھے گائیڈ کرو۔ دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی تو جوزف نے اسے اپنی پوزیشن بتائی اور موبائل فون آف کر دیا۔ سبز کار بائیں جانب موڑ رہی تھی۔ جوزف نے بھی اسی جانب کار موڑ دی۔ یہ ایک چھوٹی سڑک تھی جس پر بڑا انعام ٹریفک تھا۔ جوزف نے احتیاطاً درمیانی فاصلہ اور بڑھا دیا۔ اب وہ سبز کار سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر تھا۔ چند لمحوں کے بعد سبز کار دائیں جانب کی ایک کشادہ گلی میں مڑ گئی۔ جوزف نے وہاں پہنچ کر گلی میں کار موڑی اور بے اختیار بریک لگا دی۔
سبز کار بائیں ہاتھ کے ایک بنگلے کے سامنے رکی ہوئی تھی، لیکن کار خالی دکھائی دے رہی تھی۔ جوزف کو حیرت ہوئی کہ اتنی جلدی کار والے دونوں افراد کہاں چلے گئے۔ کار بنگلے کے گیٹ سے چند قدم پیچھے کھڑی تھی۔ نہ جانے وہ دونوں اتر کر اسی بنگلے میں اندر گئے تھے یا دائیں جانب والے بنگلے میں، کیونکہ دونوں بنگلوں کے گیٹ بند تھے۔ بنگلوں کی بیرونی دیوار سے 4-5 فٹ سبز جنتر کے پودوں کی باڑ تھی۔ جوزف نے سبز کار سے 10-15 قدم پیچھے اپنی کار روک دی، پھر وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اگلی کار کی طرف بڑھا، مگر جوں ہی وہ کار کے پاس پہنچا، ایک غراہٹ سنائی دی۔ ہاتھ بلند کر لو مسٹر، ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا، غراہٹ آمیز لہجے میں کہا گیا۔ تو جوزف نے بے اختیار بائیں جانب دیکھا۔ باڑ کے دوسری طرف رینچ کٹ داڑھی والا کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا اور ریوالور کے رخ جوزف کی طرف تھا۔ جوزف بے اختیار چونکا اور اس نے ہاتھ بلند کر لیے۔ اسی لمحے چند قدم آگے واقع بنگلے کا گیٹ کھلا اور 2 افراد باہر آ گئے۔ ایک تو وہی گھنی مونچھوں والا تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا، جبکہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ انہیں دیکھ کر جوزف کی وحشت جاگ اٹھی۔ سامعین، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل طاہر وائس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ جوزف بے اختیار چونکا اور پھر اس نے ہاتھ بلند کر لیے۔ اسی لمحے چند قدم آگے واقع بنگلے کا گیٹ کھلا اور 2 افراد باہر آ گئے۔ ایک تو وہی گھنی مونچھوں والا تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا، جبکہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ انہیں دیکھ کر جوزف کی وحشت جاگ اٹھی۔ وہ دونوں قریب آئے اور جوزف پر اسلحہ تان لیا۔ باڑ کے پیچھے کھڑا شخص باڑ پھلانگ کر قریب آیا اور اس نے جوزف کی کمر سے ریوالور کی نال لگا دی۔ تم کون ہو اور کیوں ہمارا پیچھا کر رہے تھے؟ ریوالور بردار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کلیان، اسے اندر لے چلو، وہیں پوچھ گچھ کر لیں گے، مشین گن بردار نے داڑھی والے سے کہا۔ گوبند، تم گاڑی اندر لے جاؤ، ہم اسے اندر لا رہے ہیں، کلیان نے گھنی مونچھے والے سے کہا۔ تو گوبند سبز بیوک کی طرف بڑھا اور اس میں بیٹھ کر کار بنگلے کی طرف بڑھا دی، جس کے پاس ایک اور گن بردار کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر گیٹ کھولا تو کار اندر چلی گئی۔ چلو آگے بڑھو، بھاگنے کی کوشش کی تو چھلنی کر دوں گا، گن بردار نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو جوزف نے جبڑے بھینچے اور بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی کمر سے کلیان کی ریوالور کی نال چپکی ہوئی تھی، جبکہ گن بردار اس پر گن تانے اس کے پہلو میں چل رہا تھا۔ جوزف گیٹ کے قریب پہنچا تو وہاں کھڑے گن بردار نے اندر داخل ہو کر جوزف پر گن تان لی۔ جوزف بنگلے میں داخل ہوا، دوسرے گن بردار نے پیچھے ہٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ چند قدم کے فاصلے پر بیوک کار برآمدے کے سامنے کھڑی تھی اور گوبند اس کے پاس ریوالور لیے کھڑا جوزف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گیٹ بند کرنے والا بھی واپس آ گیا تھا۔ تم گوبند کے ساتھ مل کر کار سے بے ہوش لڑکی کو نکالو اور لاک اپ میں بند کر دو، کلیان نے گن بردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اس کی بات سن کر جوزف بے اختیار چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ لوگ جولیا کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لائے ہیں، چنانچہ اس نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران بلیک زیرو کی کال سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ جولیا کا فلیٹ اس کے فلیٹ سے کم از کم 7 منٹ کی ڈرائیو پر تھا اور بلیک زیرو کے مطابق چوہان جولیا کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق چوہان وہاں پہنچنے ہی والا تھا، اس لیے عمران نے خود کو جانے کے بجائے چوہان کی رپورٹ کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا اور فلیٹ سے نکل آیا۔ نیچے سیڑھیوں کے پاس خاور موجود تھا، لیکن عمران رکے بغیر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی اسپورٹ کار دانش منزل کی طرف دوڑ رہی تھی، مگر اب وہ جوزف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر آن کر دیا۔ ہیلو، عمران اسپیکنگ، عمران نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ جوزف نے اس کی گاڑی کو ٹریس کر لیا ہے عمران صاحب، میں نے اسے ہدایات کی ہیں کہ وہ کوئی ایکشن لینے کے بجائے صرف تعاقب کرے، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا۔ گڈ، میں تمہاری ہی طرف آ رہا ہوں، چوہان نے رپورٹ دی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اب میں اسے خود کال کرتا ہوں،
اوہ شاید اس کی کال آ رہی ہے وائس ٹرانسمیٹر پر، میں اس سے بات کر کے آپ کو دوبارہ فون کرتا ہوں۔ بلیک زیرو نے یکدم چونکتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر عمران نے موبائل فون آف کر دیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد دوبارہ اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو اس نے موبائل فون آن کر دیا۔ ہاں طاہر، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے موبائل فون آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ چوہان نے رپورٹ دی ہے کہ جولیا اپنے فلیٹ پر نہیں ہے، البتہ ایک آدمی کی لاش ڈرائنگ روم میں پڑی ہے۔ جولیا کا پرس بھی صوفے پہ پڑا ہے جس میں اس کا ریوالور موجود ہے۔ کمرے کی حالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں اچھی خاصی لڑائی ہوئی ہے، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ چوہان نے لاش کی تلاشی لی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، لیکن میں نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ وہ مرنے والے کی جیبوں کی تلاشی لے اور اس کا چہرہ صاف کر کے دیکھے، شاید اس نے میک اپ کیا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ اوکے، صفدر اور کیپٹن بابر نے کیا رپورٹ دی ہیں؟ عمران نے سگنل بند دیکھ کر رفتار کم کرتے ہوئے پوچھا۔ صفدر نے رپورٹ نہیں دی، کیپٹن بابر نے چند منٹ پہلے رپورٹ دی تھی کہ صفدر سے اس کی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے اس نے وائس ٹرانسمیٹر پر صفدر کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ اب وہ اس کالونی کی گلیوں میں صفدر کی گاڑی تلاش کر رہا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ لگتا ہے جولیا کو اسکارپین کے آدمیوں نے ہی اغوا کیا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن اسکارپین کو تو صرف آپ کا ایڈریس معلوم تھا، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا۔ اسکارپین واقعی خطرناک ذہن کا مالک ہے، تم اسے اندازہ کرو کہ بعض مجرم اپنا گروپ ختم ہونے کے بعد اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن اسکارپین نے یہاں سے واپس کافرستان جانے کے بجائے نہ صرف اسی شہر میں موجود ہے بلکہ اس نے 10-12 گھنٹوں کے بعد دوبارہ اپنی کارروائیاں شروع کر دیں، عمران نے کہا۔ جی ہاں، اس پر مجھے بھی حیرت ہے، یقیناً وہ مستقل مزاج آدمی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ جہاں تک جولیا کا ایڈریس معلوم کرنے کا سوال ہے تو یقیناً اس کا کوئی آدمی میرے فلیٹ سے جولیا کا تعاقب کرتا ہوا اس کے فلیٹ تک پہنچا ہوگا، عمران نے کہا۔ یقیناً یہی بات ہوگی، لیکن خاور کو وہ آدمی کیوں نظر نہیں آیا؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ شاید خاور اس پہ شبہ نہ کر سکا ہو، یا پھر وہ شخص عمارت سے باہر میری نگرانی کے لیے موجود ہو کہ اس نے جولیا کو پہچان کر اسکارپین کو اطلاع دی ہو اور اس کے حکم پر جولیا کے تعاقب میں چل پڑا ہو، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ عمران صاحب، میں کال ریسیو کر لوں، بلیک زیرو نے جلدی سے کہا۔ میں بھی پہنچ گیا ہوں، عمران نے دانش منزل والی سڑک پر کار موڑتے ہوئے کہا اور موبائل فون آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دانش منزل کے گیٹ پر کار روکی ہی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ اندر آ کر اس نے کمپاؤنڈ میں کار روکی اور انجن بند کیا اور پھر کار سے اتر کر آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو ایک نئی خبر کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ صدیقی نے رپورٹ دی ہے کہ اس کا جوزف سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا۔ چند منٹ پہلے جوزف نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایئرپورٹ روڈ پر جا رہا ہے۔ اس سڑک پر آ کر صدیقی نے اسے کال کی تو جوزف نے کال ریسیو نہیں کی، وہ 2-3 مرتبہ ٹرائی کر چکا ہے، عمران کے بیٹھتے ہی بلیک زیرو نے کہا۔ لگتا ہے کہ کیٹلاگ والوں نے اسے بھی قابو کر لیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے بلیک زیرو کے واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو اس نے واچ کا ونڈ بٹن باہر کھینچ دیا۔ ہیلو چیف، کیپٹن بابر کالنگ، اوور، واچ ٹرانسمیٹر سے کیپٹن بابر کی آواز سنائی دی۔ یس، ایکس-2 اٹینڈنگ یو، اوور، بلیک زیرو نے ایکس-2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، صفدر کی کار مل گئی ہے، وہ کالونی کی ایک گلی میں کھڑی ہے، لیکن اس میں صفدر موجود نہیں، کار بھی ان لاک ہے، اوور، کیپٹن بابر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا وہاں کسی ہنگامے کے شواہد ملے ہیں، اوور، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نو سر، کافی طویل گلی ہے اور صفدر کی کار گلی کے ابتدائی حصے میں موجود ہے، اوور، کیپٹن بابر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم واپس اپنے فلیٹ پہنچو، یقیناً اسے بھی اغوا کر لیا گیا ہے، بلیک زیرو نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا کسی دوسرے ممبر کو بھی اغوا کیا گیا ہے چیف، اوور، کیپٹن بابر نے پوچھا۔ ہاں، جولیا اور جوزف کو،
جولیا کو اس کے فلیٹ سے اغوا کیا گیا ہے، اور جب جوزف نے اغوا کرنے والوں کا تعاقب کیا تو ایئرپورٹ روڈ پر اسے بھی غائب کر دیا گیا۔ اوور اینڈ آل، بلیک زیرو نے مختصراً تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پھر واچ ٹرانسمیٹر آف کر کے عمران کی طرف دیکھنے لگا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، رہنے دو، تمہارا موڈ ہے تو لے آؤ، عمران نے چوئنگ گم کا پیس نکالتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو اٹھا اور آپریشن روم سے نکل گیا۔ عمران نے آنکھیں بند کی اور چنگم منہ میں ڈال کر کچھ سوچنے لگا۔ جوزف کلیان کی ہدایت سن کر دوسرا گرمدار کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار کے پاس کھڑے گوبند نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور پائیدان میں پڑا ایک موٹا اور لمبا بنڈل باہر کھینچا۔ وہ فولڈ کیا ہوا لحاف تھا۔ جوزف سمجھ گیا کہ اس میں جولیا کا جسم لپٹا ہوا ہے۔ عمارت کے مکینوں کے شک سے بچنے کے لیے وہ جولیا کو لحاف میں لپیٹ کر عمارت سے باہر لائے تھے۔ گن بردار نے گن کاندھے سے لٹکائی اور گوبند کے پاس پہنچ کر احتیاط سے لحاف کا دوسرا حصہ پکڑ کر باہر نکالا اور پھر اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور برآمدے میں داخل ہو گیا۔ جوزف غصے سے جبڑے پیچھے دیکھتا رہا۔ دفعتاً اس کے عقب میں کھڑے کلیان نے ایک ہاتھ اس کے کوٹ کی داہنی جیب میں ڈالا اور اس کا ریوالور نکال لیا۔ جوزف نے کوئی حرکت نہیں کی کیونکہ کلیان کے ریوالور کی نال اس کی کمر سے لگی ہوئی تھی۔ گوبند نے کار کا دروازہ بند کیا اور اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ چلو آگے بڑھو، کلیان نے جوزف کو ریوالور کی نال سے آگے دھکیلتے ہوئے کہا تو جوزف نے بائیں جانب کھڑے گن بردار کی طرف دیکھا۔ اس کی گن کا رخ جوزف کی ہی طرف تھا۔ جوزف نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ حرکت میں آنے سے پہلے جولیا کے بارے میں تصدیق کر لینی چاہیے کہ اسے عمارت کے کس کمرے میں لے جایا گیا ہے اور اسے لحاف سے نکالا گیا ہے یا یوں ہی ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے حرکت میں آنے کا یہ موقع مناسب نہیں تھا کیونکہ اس کی کمر سے ریوالور کی نال لگی ہوئی تھی اور مشین گن کا رخ بھی اسی کی طرف تھا، جبکہ گوبند بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ جوزف آگے بڑھنے لگا۔ گوبند پلٹ کر ان کے آگے چلنے لگا تھا۔ برآمدے سے گزر کر وہ راہداری میں داخل ہوئے تو گوبند نے دائیں جانب پہ پہلے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جوزف نے ایک لمحے کے لیے سامنے سے آتے ہوئے دوسرے گن بردار کی طرف دیکھا جو جولیا کو اٹھا کر اندر لایا تھا۔ شاید وہ جولیا کو آخری کمرے میں بند کر کے آ رہا تھا۔ اندر چلو، پیچھے سے کلیان نے جوزف کو دھکیلتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو جوزف کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک ڈرائنگ روم نما کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک میز کے گرد کرسیاں رکھی تھیں جبکہ دیوار کے ساتھ صوفے موجود تھے۔ گوبند بائیں جانب کھڑا تھا۔ کرسیوں کے پاس پہنچ کر کلیان نے جوزف کو رکنے کا حکم دیا۔ دوسرا گن بردار دروازے کے پاس ہی رک گیا تھا۔ تم گیٹ پر جاؤ، کیا لڑکی کو لحاف سے نکال کر ڈالا ہے؟ کلیان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، گن بردار نے جواب دیا۔ نان سینس، اسے لحاف سے نکالو، دم گھٹنے سے مر گئی تو چیف ناراض ہوگا، کلیان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چیف نے کب آنا ہے؟ گن بردار نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اب اسے رپورٹ دوں گا تو پتہ چلے گا۔ جاؤ تم گیٹ کی نگرانی کرو، کلیان نے کہا تو گن بردار پلٹ کر باہر نکل گیا۔ کلیان جوزف کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم کون ہو اور ہمارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ کلیان نے جوزف کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم کسے اغوا کر کے لائے ہو؟ جوزف نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ اچھا، تو تم اس کے لیے ہمارے پیچھے آئے ہو؟ گوبند نے چونکتے ہوئے غور سے جوزف کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ کلیان، یقیناً یہ حبشی عمران کا ساتھی ہے۔ مادام کویتا نے بتایا تھا کہ عمران کا ایک حبشی ملازم بھی ہے جو اس کا باڈی گارڈ ہے۔ گوبند نے تیزی سے کلیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تو ایک پنکھ دو کاج ہو گئے، جولیا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری گرفت میں آ گیا، کلیان نے جوزف کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ خبر بھی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ایک اور ممبر صفدر بھی ہماری گرفت میں آ چکا ہے، گن بردار نے مسکراتے ہوئے کہا تو کلیان اور گوبند کے ساتھ ساتھ جوزف بھی اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ اوہ، تمہیں کس نے بتایا رام لال؟
گوبند نے گنبردار سے پوچھا۔ ٹھاکر نے، چند منٹ پہلے میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے، گنبردار نے کہا، جس کا نام رام لال تھا۔ حیرت ہے، ایک ہی دن میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے 3 آدمی ہماری قید میں پہنچ گئے ہیں، گوبند نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ ہمارے چیف اسکارپین کے خطرناک ذہن کا کرشمہ ہے، کلیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو کل تک پاکیشیا سیکرٹ سروس کے تمام ممبرز ہماری گرفت میں آ جائیں گے، رام لال نے کہا۔ بالکل، پھر X2 کا نمبر آئے گا۔ ہا ہا ہا، وہ لمحہ کتنا پرلطف اور یادگار ہوگا جب دنیا کا پراسرار شخص اور ذہین ترین سیکرٹ ایجنٹ X2 چیف کے سامنے ایڑیاں رگڑتا ہوا رحم کی بھیک مانگ رہا ہوگا، اور اس کا سارا غرور تکبر ہمارے چیف کے قدموں کے خاک تلے دم توڑ جائے گا، کلیان نے رام لال کی طرف دیکھ کر کہا لگاتے ہوئے کہا، مگر اس کا جملہ پورا نہ ہو سکا۔ اسے رام لال کی طرف متوجہ پا کر جوزف نے یکدم اس کے ہاتھ پر جھپٹا مار کر ریوالور گراتے ہوئے پھرتی سے رام لال پر چھلانگ لگا دی تھی۔ رام لال کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا ہی تھا کہ جوزف نے اس کا بازو پکڑ کر گھمایا اور اپنے سینے سے اس کی پوچھ لگاتے ہوئے اس کے گلے گرد اپنا بازو لپیٹ لیا۔ کلیان کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا تھا، اس نے تیزی سے اپنا ریوالور اٹھا لیا۔ اسے چھوڑو ورنہ کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا، گوبند نے غراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تم دونوں ریوالور پھینک دو ورنہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، جوزف نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے رام لال کی گردن پر بازو کا دباؤ بڑھا دیا جو جوزف کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جوزف نے اپنے بازو کا ہلکا تنگ کیا تو اس نے جدوجہد ترک کر دی۔ اس کی پوزیشن دیکھ کر کلیان اور گوبند نے ریوالور پھینک دیے۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گے، کلیان نے جوزف کو گھورتے ہوئے کہا۔ اپنی فکر کرو، جوزف نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے یکدم ہی رام لال کو اٹھا کر کلیان پر پھینک دیا۔ وہ دونوں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ اسی لمحے گوبند نے جوزف پر چھلانگ لگا دی۔ جوزف لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا ہی تھا کہ گوبند نے اس کے منہ پر گھونسا مار دیا۔ گھونسا کھا کر جوزف کا افریقی وحشی پن بیدار ہو گیا، اور اسی لمحے گوبند اور رام لال سنبھل کر اٹھے اور جارحانہ انداز میں جوزف کی طرف لپکے۔ جوزف نے اچھل کر گوبند کے پیٹ میں ٹھوکر مار دی اور وہ درد کی شدت سے بلبلاتا ہوا لڑکھڑا کر پیچھے جا گرا۔ اسی لمحے اس کے دونوں ساتھیوں نے جوزف پر حملہ کر دیا۔ کلیان نے جوزف کے چہرے پر گھونسا مارا اور رام لال نے اس کے پہلو میں ٹھوکر مارنے کی کوشش کی، لیکن جوزف نے یکدم چہرہ نیچے کر کے کلیان کے گھونسے سے خود کو بچایا اور رام لال کا پاؤں دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے کر جھٹکے سے کھینچ ڈالا۔ رام لال کمر کے بل فرش پہ گرا اور کراہنے لگا، جبکہ کلیان وار خالی جانے پر اپنے ہی زور میں جوزف سے جا ٹکرایا۔ جوزف نے فوراً ہی اس کا کندھا تھام کر پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے منہ پر گھونسا مار دیا اور وہ کراہتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ اس دوران گوبند نے اٹھ کر جوزف پر چھلانگ لگا دی۔ جوزف لڑکھڑایا اور پیچھے رکھی کرسی سے جا ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کرسی اٹھائی اور گوبند کے سر پر دے ماری اور وہ کراہتا ہوا پیچھے جا گرا۔ جوزف اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ رام لال نے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگا دی۔ جوزف جلدی سے اس کی طرف مڑا اور اس نے رام لال کی ناک پر مکہ مار دیا۔ رام لال بلبلایا اور ناک پکڑ کر فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ جوزف کے وحشیانہ مکے نے اس کی ناک کا بازا چٹخا دیا تھا۔ جوزف نے رکے بغیر زوردار ٹھوکر اس کی پسلیوں میں جمائی اور وہ چیخ کر فرش پر الٹ گیا۔ اسی لمحے کلیان نے پیچھے سے جوزف کو بازوؤں میں دبوچ لیا۔ جوزف کو اس کی گرفت میں دیکھ کر گوبند تیزی سے اپنے ریوالور کی طرف لپکا۔ اسی لمحے جوزف نے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں سے پیچھے کر کے کلیان کی گردن پر جمائے اور زوردار جھٹکے سے کھینچتے ہوئے خود کو جھکا دیا، جس کے نتیجے میں کلیان اس کی پشت اور سر سے گزرتا ہوا سامنے آ گرا اور کراہنے لگا۔ اتنے میں رام لال نے اٹھ کر جوزف پر چھلانگ لگا دی
اور جوزف نے دونوں ہاتھوں پر اسے روک کر نیچے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مار دیا۔ رام لال ذبح ہوئے ہوئے بکرے کی مانند تڑپا اور دبی دبی چیخیں مارتا ہوا شانے کو دونوں ہاتھوں سے دبائے اچھلنے لگا۔ اتنے میں گوبند ریوالور اٹھا چکا تھا۔ وہ جوزف کی طرف پلٹا ہی تھا کہ جوزف نے رام لال کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے آگے کرتے ہوئے اس کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ دیا۔ اسی لمحے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹیں بلند ہونے لگیں۔ جوزف سمجھ گیا کہ ان کا چوتھا گن بردار ساتھی آ رہا ہے۔ ریوالور پھینک دو مسٹر، ورنہ رام لال کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ جوزف نے گوبند کی طرف دیکھ کر غراتے ہوئے کہا تو گوبند نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور ریوالور پھینک دیا۔ جوزف رام لال کو گھسیٹتا ہوا بائیں جانب ہٹ گیا۔ کلیان فرش سے اٹھ گیا اور خونخوار نگاہوں سے جوزف کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس کا گن بردار ساتھی دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور سچویشن دیکھتے ہی اس نے جوزف پر گن تان لی۔ رام لال کو چھوڑ دو ورنہ چھلنی کر دوں گا، گن بردار نے کہا۔ پہلے رام لال ہی چھلنی ہوگا اور میں اس کی گردن توڑنے لگا ہوں، ورنہ گن پھینک کر ہاتھ بلند کر لو۔ ہری اپ، جوزف نے غراتے ہوئے کہا تو گن بردار نے کلیان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا اور اس کے سر ہلانے پر گن بردار نے گن فرش پر ڈال دی۔ تب جوزف رام لال کو گھسیٹتا بائیں جانب ہٹا جہاں ایک ریوالور پڑا تھا۔ چلو ہاتھ بلند کر کے رسیوں پر بیٹھ جاؤ، جلدی کرو۔ جوزف نے ریوالور کے قریب پہنچ کر تینوں سے تحکمانہ لہجے میں کہا تو تینوں افراد ہاتھ اٹھا کر کرسیوں کے پاس پہنچے اور اسی لمحے جوزف نے رام لال کو دھکا دیتے ہوئے جھک کر ریوالور اٹھا لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ان پر ریوالور تان چکا تھا۔ رام لال لڑکھڑایا اور سنبھل کر جوزف کی طرف مڑا ہی تھا کہ جوزف نے فائر کر دیا۔ گولی اس کی پیشانی میں لگی اور وہ چیخے بغیر ہی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کلیان، گوبند اور تیسرے آدمی نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر جوزف غافل نہ تھا۔ اس کے ریوالور نے شعلہ اگلا اور تیسرا آدمی تڑپتا ہوا فرش پر آ گیا۔ اس کے سینے میں سوراخ ہو گیا تھا۔ کلیان اور گوبند کی آنکھوں سے شدید خوف ٹپکنے لگا۔ تم دونوں مس جولیا کو اغوا کر کے لائے تھے نا، اس لیے تم میز کے دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھ جاؤ۔ جوزف انہیں گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو وہ دونوں میز کی دائیں بائیں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جوزف کلیان کے عقب میں آیا اور اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا۔ وہ کراہتا ہوا کرسی سے نیچے فرش پر جا گرا اور بے ہوش ہو گیا، جبکہ گوبند ہاتھ اٹھائے دہشت زدہ نظروں سے جوزف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلو جولیا کو کمرے سے نکالو، جوزف نے اسے گھورتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا تو گوبند اٹھا اور لڑز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جوزف اس پر ریوالور تانے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا۔ گوبند کمرے سے باہر نکلا اور راہداری کے اختتام کی طرف بڑھنے لگا۔ آخری کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جوزف بھی اندر آیا۔ سامنے فرش پر جولیا بے سدھ پڑی تھی مگر اس کی شکل دیکھ کر جوزف چونک پڑا۔ اوہ، یہ تو جولیا نہیں ہے، جوزف نے گوبند کی کمر سے ریوالور لگاتے ہوئے کہا۔ ہم اسے ہی لائے تھے، اس نے ہمیں اپنا نام ڈاکٹر شازیہ بتایا تھا، لیکن اس نے جس انداز میں ہمارے ساتھ لڑائی کی اور ہمارے ایک ساتھی کو قتل کیا، اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ جولیا ہی ہے، لیکن میک اپ میں ہے اس لیے ہم اسے لے آئے، گوبند نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس دوران جوزف بائیں جانب فرش پر پڑا لحاف دیکھ چکا تھا جس میں وہ جولیا کو لپیٹ کر لائے تھے، چنانچہ اسے یقین کر لیا کہ فرش پر پڑی بے ہوش جولیا ہی ہے، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے گوبند کے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا اور گوبند کراہتا ہوا فرش پر گرا اور اس نے ہاتھ پاؤں ڈال دیے۔ صفدر X2 کو وائس ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دے کر صفدر خاموش ہوا تو X2 کی آواز سنائی دی۔ ان لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ یہ عمارت کہاں ہے۔ اگر اسکارپین کی آمد سے قبل اس عمارت کا ایڈریس معلوم ہو جائے تو اسکارپین کو آج ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ اوور، X2 نے کہا۔ رائٹ سر، میں کوشش کرتا ہوں۔ اگر یہاں صرف وہی دو ہوئے تو میں ان پر قابو پا کر ایڈریس معلوم کر سکتا ہوں۔ اوور، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ افراد ہوں تو پھر ہنگامہ کرنے سے گریز کرنا،
کیونکہ ان میں سے کوئی بچ کر نکل گیا تو اس کی رپورٹ پر اسکارپین اس عمارت کا رخ نہیں کرے گا۔ جوزف سے غلطی ہوئی، ورنہ ہم سہ پہر کو ہی اسکارپین تک پہنچ جاتے۔ اوور۔ دوسری طرف سے ایکسٹرو نے کہا۔ اوہ، جوزف نے کیا کیا ہے سر؟ اوور۔ صفدر نے چونکتے ہوئے پوچھا تو جواب میں ایکسٹرو نے مختصراً اسے جولیا کے اغوا اور جوزف کے کارنامے کے بارے میں بتا دیا۔ اگر جوزف اسی عمارت میں ٹھہر کر مجھے فون پر رپورٹ دیتا تو ہم وہاں پہنچ کر اسکارپین کا انتظار کرتے، مگر جوزف جولیا اور ان کے دونوں بے ہوش آدمیوں کو اپنی کار میں ڈال کر سیدھا ہیڈ کوارٹر چلا آیا اور قریب پہنچ کر مجھے موبائل فون پر اطلاع دی کہ وہ جولیا کو مجرموں کی گرفت سے نکال لایا ہے۔ اوور۔ ایکسٹرو نے کہا۔ یقیناً اس کے ذہن پر وحشت سوار ہو گئی ہوگی، اسی لیے اسے اس بات کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ اوور۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم ہر صورت میں اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ میرے لیے اسکارپین سے زیادہ اپنے ممبرز کی زندگی اہم ہے اور میں کسی ممبر کا ضیاع ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ اوور اینڈ آل، ایکسٹرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو صفدر نے بھی مسکراتے ہوئے واش ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر وہ فرش سے اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ پشت کی طرف کر کے ان پر رسی لپیٹ لی، لیکن اس انداز میں کہ ایک لمحے کے اندر وہ رسی سے ہاتھ نکال سکتا تھا۔ پھر وہ دروازے کے قریب آیا اور دروازے پر 2-3 ٹھوکریں مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں کے بعد باہر سے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں جو لمحہ با لمحہ قریب آتی گئیں۔ آنے والے ایک سے زیادہ تھے۔ آہٹیں دروازے پر آ کر معدوم ہو گئیں اور پھر قفل میں چابی گھما کر دروازہ کھول دیا گیا۔ باہر وہی دونوں ریوالور بردار کھڑے تھے جو چند منٹ پہلے کمرے میں آئے تھے۔ ان کے ریوالوروں کا رخ صفدر کی ہی طرف تھا۔ کیا بات ہے مسٹر؟ پٹیل نے صفدر سے سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے یہاں کیوں بند کیا گیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ صفدر نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یہ چڑیا گھر ہے اور یہ پنجرہ جانوروں سے محروم تھا، اس لیے تمہیں اس میں رکھا گیا ہے، پٹیل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ چڑیا گھر کس جگہ پر ہے یہ تو بتا دو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاگل خانے کے پاس۔ کیا وہاں جانا چاہتے ہو؟ پٹیل کے ساتھی ٹھاکر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، لیکن تمہارے علاوہ کتنے جانور ہیں اس چڑیا گھر میں؟ صفدر نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ فی الحال تو کوئی نہیں، تمہارے جیسے گیدڑ کے لیے ہم 2 شیر ہی کافی ہیں۔ خیریت چاہتے ہو تو آرام سے فرش پر بیٹھ جاؤ، پٹیل نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ بہتر، تمہارا گرو اسکارپین کہاں ہے؟ مجھے کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ آ جائے تو اسی سے پوچھ لینا، چند منٹ انتظار کرو، پٹیل نے غراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ چند منٹ کا سن کر صفدر نے انہیں قابو کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ صفدر نے فرش پر بیٹھ کر واش ٹرانسمیٹر آن کیا کہ باہر سے کسی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ شاید اسکارپین آ گیا تھا۔ اس نے ایکسٹرو کو اطلاع دینا بہتر سمجھا اور اسے کال کرنے لگا۔ ہیلو چیف، صفدر کالنگ۔ اوور۔ صفدر نے ایکسٹرو کو کال کرتے ہوئے کہا۔ یس، اوور۔ دوسری طرف سے ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سر، میں نے ان دونوں سے پوچھا تھا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا اور بتایا کہ اسکارپین کا چند منٹ انتظار کروں۔ ابھی ابھی کوئی گاڑی باہر آئی ہے، شاید اسکارپین ہی آیا ہو۔ اوور۔ صفدر نے جلدی جلدی کہا۔ ٹھیک ہے، اپنی جان بچانے کے لیے تم خود ہی کوئی لاہے عمل اختیار کر لینا، اوور اینڈ آل، ایکسٹرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو صفدر نے بھی واش ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ قدموں کی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں لیکن آہٹیں اس کے کمرے کی طرف نہیں آ رہی تھیں۔ پھر قدرے خاموشی پھیل گئی۔ صفدر سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اسکارپین کے بجائے ان لوگوں کا کوئی اور ساتھی آیا ہو۔ پھر اسے خیال آیا کہ جوزف نے ان کے 3 آدمیوں کو ہلاک کر کے جولیا کو بچایا ہے، جبکہ ایک آدمی جولیا کے فلیٹ میں جولیا کے ہاتھوں مر چکا ہے۔ یقیناً اسکارپین ان چاروں کی موت کا اس سے انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔
تقریباً 3 منٹ کے بعد باہر سے قدموں کی آہٹیں ابھری جو لمحہ بہ لمحہ قریب آتی چلی گئیں۔ صفدر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ ایکس 2 کو کال کرنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ پیچھے کر کے رسی لپیٹ لی تھی۔ آہٹیں دروازے پر آ کر رکیں اور پھر لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ باہر 2 افراد کھڑے تھے۔ ان میں ایک تو ٹھاکر تھا جبکہ دوسرا وہی نیلی گاڑی والا شخص کرشن تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور موجود تھے جو انہوں نے صفدر پر تان لیے۔ باہر آ جاؤ مسٹر صفدر، کرشن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے خوب چکر دیا مسٹر کرشن، ویسے ہی مجھ سے ساتھ چلنے کی فرمائش کرتے تو میں تمہارے ساتھ تمہاری گاڑی میں یہاں آ جاتا، کم از کم میری گاڑی کا پیٹرول تو بچ جاتا۔ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، چیف تمہیں پیٹرول دینے آ گیا ہے، ٹھاکر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا، شکر ہے، مجھے انتظار کی کوف سے تو نجات مل گئی، صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں زندگی کی کوف سے بھی نجات ملنے والی ہے، ہاتھ بلند کر لو، کرشن نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کھول دو تو اٹھا لوں گا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ صفدر باہر آیا تو ٹھاکر نے اس کے پہلو سے ریوالور لگا کر راہداری کی دوسری سمت ہاتھ سے اشارہ کیا جس طرف تینوں کمروں کے آگے برآمدہ نظر آ رہا تھا۔ کرشن اس سمت بڑھا اور صفدر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ٹھاکر صفدر کی سائیڈ میں چل رہا تھا۔ کرشن 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے کمرے کی طرف رکا اور پھر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ صفدر اور ٹھاکر بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے صوفے پر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا لیکن اس میں تھوڑی سی شراب تھی۔ نقاب پوش کے عقب میں ایک گن بردار کھڑا تھا۔ صفدر کے اندر آتے ہی اس نے مشین گن کا رخ صفدر کی طرف کر دیا۔ ٹھاکر نے صفدر کو کمرے کے وسط میں کھڑا کیا اور پھر خود چند قدم دور کھڑے ہو کر اس پر ریوالور تان لیا۔ کرشن بائیں جانب چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کے ریوالور کا رخ بھی صفدر کی طرف تھا۔ صفدر سمجھ گیا کہ نقاب پوش اسکارپین ہی ہے، لیکن لڑکی کو دیکھ کے اس کے ذہن میں کھد بد ہونے لگی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو وہ پہلے کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس کے چہرے کے نقوش اسے جانے پہچانے لگ رہے تھے، البتہ لڑکی کی نیلی آنکھوں کی وجہ سے وہ اسے مکمل طور پر نہیں پہچان رہا تھا۔ مسٹر صفدر، مجھے تم سے کافی حساب کتاب کرنا ہے۔ تم نے گزشتہ روز پروفیسر بغلول کے روپ میں میرے آدمیوں کو دھوکہ دے کر میرا پلان بیکار کیا اور میرے آدمیوں کو ایکس 2 نے گرفتار کر لیا، پھر آج میرے 4 ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ نقاب پوش نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بکو مت، تمہارا چیف تمہیں بتا چکا ہے کہ جوزف نے جولیا کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا، نقاب پوش نے غراتے ہوئے کہا، جو یقیناً اسکارپین ہی تھا، مگر میں تو دوپہر سے یہاں بے ہوش تھا۔ اور صفدر نے چونکتے ہوئے کہا، انجان مت بنو، میری ہدایات پر تمہاری کلائی سے واش ٹرانسمیٹر نہیں اتارا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے ایکس 2 سے 2 مرتبہ جو بات چیت کی ہے اسے بندیا ڈکٹا فون کے ذریعے سنتی اور ریکارڈ کرتی رہی ہے۔ بندیا، اسے بتاؤ جو تم نے سنا تھا تاکہ اسے یقین آ جائے۔ اسکارپین نے پہلے صفدر اور پھر ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی بندیا سے مخاطب ہو کر کہا تو اس لڑکی نے فوراً ایکس 2 اور صفدر کی وہ گفتگو دہرا دی جو ان دونوں کے درمیان واش ٹرانسمیٹر پر ہوئی تھی۔ اب تم کیا چاہتے ہو مسٹر اسکارپین؟ بندیا کے خاموش ہونے پر صفدر نے اسکارپین سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے ساتھیوں کی موت کا انتقام۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھیوں کے ایڈریس بتا دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اسکارپین نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا اسکارپین، مگر تم تو گدھے نکلے، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اسکارپین نے غراتے ہوئے کہا۔
تم نے یہ کیسے برابر کرا لیا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھیوں کی زندگی خطرے میں ڈال دوں گا، جبکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا مشن X2 اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنا ہے، اور میں اگر ان کے ایڈریس بتا بھی دوں تو تب بھی تم مجھے مار دو گے؟ صفدر نے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یقین ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسکارپین نے غراتے ہوئے کہا۔ میں بالکل تیار ہوں، اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ مجھے شوٹ کر دیں، صفدر نے پرعزم لہجے میں کہا۔ نہیں، تمہیں گولی سے یکدم ختم کر دیا تو تمہیں یہاں لانے کا مقصد فوت ہو جائے گا، تمہیں اذیتیں دے دے کر مارا جائے گا، اور جب تک تم اپنے ساتھیوں کے ایڈریس نہیں بتاؤ گے تمہارے جسم سے تمہاری روح کو نہیں نکلنے دیا جائے گا، اسکارپین نے سفاکانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے کرشن کی طرف دیکھا۔ کرشن، اسے لاک اپ میں لے جاؤ، رات بھر اس کی کھال ادھیڑو، سرخ مرچ اور نمک استعمال کرو، اس کے جسم کو جگہ جگہ کچوکے لگاؤ، اور پھر مرچیں نمک اس کے زخموں پر دھول کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھو۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اپنے ساتھیوں کے ایڈریس نہیں بتاتا۔ میں نے آج رات X2 کے ہیڈ کوارٹر سے اپنے آدمیوں کو بھی آزاد کرانا ہے، جب تک یہ اپنے ساتھیوں کے ایڈریس نہ بتائے اسے مرنے نہ دینا، صبح مجھے ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دینا، ٹھاکر اور پٹیل تمہاری معاونت کریں گے، بندیا میرے ساتھ جا رہی ہے، اسکارپین نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، رات بھر کے بجائے میں 2 گھنٹوں میں ہی اس کی زبان کھلوا لوں گا، مرچوں کے علاوہ میرے پاس اور بھی کئی حربے ہیں، کرشن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے صفدر کے قریب آ کے اس کے پہلو سے ریوالور لگاتے ہوئے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ ٹھاکر اور گن بردار بھی صفدر کے قریب آ گئے۔ صفدر نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کنکھیوں سے اسکارپین کی طرف دیکھا تو اسکارپین اور بندیا صوفے سے اٹھ رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ وہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ صفدر، کرشن اور اس کے دونوں ساتھیوں کے نرغے میں کمرے سے نکلا ہی تھا کہ اسکارپین کی آواز سنائی دی۔ راجندر، تم میرے ساتھ چلو، گیٹ سے پٹیل کو اندر بھیج دینا، اسکارپین نے کہا تو اس کا حکم سن کر گن بردار راہداری سے برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر کو واپس اسی کمرے میں لایا گیا جہاں سے نکالا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں رک کر صفدر نے کرشن اور ٹھاکر کی طرف رخ کر لیا جو دروازے کے پاس رک گئے تھے، مگر ان کے ریوالوروں کے رخ صفدر کی طرف تھے۔ چند لمحوں کے بعد باہر سے کسی گاڑی کے انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو صفدر سمجھ گیا کہ اسکارپین وہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ کرشن، کارروائی شروع کرو، ٹھاکر نے کرشن سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھہرو، پٹیل کو آنے دو، کرشن نے صفدر کو گھورتے ہوئے کہا۔ صفدر لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد باہر سے قدموں کی آہٹیں بلند ہونے لگیں اور پھر پٹیل مشین گن لیے کمرے میں داخل ہوا۔ چیف چلا گیا ہے؟ کرشن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں گیٹ لاک کرایا ہوں، چیف کہہ گیا ہے کہ میں اس جانور کی زبان کھلوانے میں تمہاری مدد کروں، مگر اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، پھر تم نے ریوالور کیوں نکال رکھے ہیں؟ کیا اس کے سر پر سینگ ہے جس سے یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا؟ پٹیل نے اپنی گن کندھے سے لٹکاتے ہوئے کہا۔ مذاق مت کرو، خنجر اور نمک لاؤ، پلاس اور ہتھوڑا بھی، کرشن نے اپنا ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا تم نے سائیکل مرمت کرنی ہے یا کرسی بنانی ہے؟ پٹیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس دیکھتے رہنا میں کیسے 1 گھنٹے میں اس کی زبان کھلواتا ہوں، رسی بھی لے آنا، کرشن نے مسکراتے ہوئے کہا تو پٹیل پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھاکر نے بھی اپنا ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ 2-3 منٹ کے بعد پٹیل کرسی، ہتھوڑا، رسی اور 6 انچ کی لمبی کیلیں بھی لے آیا۔ اس نے تمام چیزیں اور رسی فرش پر رکھ دی۔ ٹھاکر، اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھاؤ اور اس کی ٹانگیں کرسی کے ساتھ باندھ دو، کرشن نے ٹھاکر سے مخاطب ہو کر کہا تو ٹھاکر کرسی سے اٹھا اور صفدر کے قریب آیا۔ اس نے صفدر کو کرسی پر بٹھایا اور رسی سے جو کافی مضبوط تھی باندھنے لگا۔ صفدر کے سامنے فرش پر بیٹھا اور کرسی کے ساتھ اس کی ایک ٹانگ باندھ دی۔
کرشن نے فرش سے کیلیں اور ہتھوڑا اٹھایا اور صفدر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران عمران دانش مندل کے آپریشن روم میں تھا۔ جولیا کو ہوش میں لانے کے بعد بلیک زیرو نے اسے چوہان کے ساتھ اس کے فلیٹ بھیج دیا تھا، اور پھر عمران نے جوزف کے لائے ہوئے بے ہوش آدمی کو ہوش میں لا کر اسے اسکارپین کے ٹھکانے معلوم کرنے کے لیے اس پر انتہائی تشدد کیا تھا، لیکن گوبند کو اسکارپین کے ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ ہیڈ کوارٹر سے مادام کویتا کے ماتحتوں کو حکم ملا تھا کہ اب وہ اسکارپین کی ماتحتی میں کام کریں۔ اس کے بعد اسکارپین نے ان سے فون پر رابطہ قائم کیا اور وہ لوگ اس کی ہدایات پر کام کرنے لگے تھے۔ فی الحال اسکارپین نے انہیں اتنا ہی کہا تھا کہ وہ X2 اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرے گا اور پھر اصل مشن مکمل کیا جائے گا۔ شام کے وقت اس کی موجودگی میں بلیک زیرو نے صفدر کی کال وصول کی اور اسے اس عمارت کا ایڈریس معلوم کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر صفدر نے چند منٹ کے بعد اپنی ناکامی اور اسکارپین کے آمد کی اطلاع دی۔ چنانچہ عمران کی ہدایات پر بلیک زیرو نے صفدر کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی جان بچانے کی خود کوشش کرے۔ اب اسے صفدر کی کال کا بے تابی سے انتظار تھا۔ نعمانی کو عمران نے اس عمارت کی نگرانی کے لیے بھیج دیا تھا جہاں جوزف اسکارپین کے 3 آدمیوں کی لاشیں چھوڑ کر آیا تھا، جبکہ اس سے قبل اس کی ہدایت پر چوہان اور صدیقی نے مل کر جولیا کے فلیٹ سے کلیان اور گوبند کے ساتھی کی لاش ہٹا دی تھی جو جولیا کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جوزف کو دوبارہ جولیا کے فلیٹ بھیج دیا گیا تھا، جبکہ اب صدیقی جولیا کے فلیٹ کی نگرانی کر رہا تھا۔ خاور دوپہر سے عمران کے فلیٹ کی نگرانی کر رہا تھا، مگر اب X2 کے حکم پر تنویر اس کی جگہ لے چکا تھا۔ کیپٹن بابر کو ڈھمپ ہاؤس کی نگرانی کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ عمران کے لیے بلیک زیرو چائے بنا کر لے آیا تھا۔ عمران نے چائے پی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے پر نیا میک اپ کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ بلیک زیرو سے اسکارپین کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی بلیک زیرو کے واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو بلیک زیرو نے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران صاحب، کال آ رہی ہے، بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر واچ ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو چیف، کیپٹن بابر کالنگ، اوور۔ دوسری طرف سے کیپٹن بابر کی آواز سنائی دی۔ یس، X2 اٹینڈنگ یو، اوور۔ بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، میں ڈھمپ ہاؤس پہنچ گیا ہوں چیف، لیکن 15 منٹ میں مجھے کوئی مشتبہ چہرہ نظر نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی آدمی ڈھمپ ہاؤس کی نگرانی نہیں کر رہا، اوور۔ کیپٹن بابر نے کہا، ٹھیک ہے، نگرانی جاری رکھو۔ مجھے یقین ہے کہ اسکارپین آج رات ضرور وہاں حملہ کرے گا اور اپنے قیدی چھڑانے آئے گا۔ اگر کوئی مشتبہ آدمی عمارت کی نگرانی کرتا ہوا نظر آ بھی جائے تو اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے تمہاری موجودگی کا علم ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسکارپین بے فکر ہو کر وہاں آئے اور چوہے دان میں پھنس جائے، اوور۔ بلیک زیرو نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، رائٹ سر، میں خیال رکھوں گا، اوور۔ کیپٹن بابر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ضرورت پڑی تو 1 گھنٹے کے بعد تمہاری جگہ کسی دوسرے ممبر کو بھیج دیا جائے گا تاکہ تم رات کا کھانا کھا سکو۔ اس وقت تک کوئی خاص بات ہو تو مجھے فوری اطلاع دینا، اوور اینڈ آل، بلیک زیرو نے کہا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، جبکہ عمران خاموشی سے میک اپ کرنے میں مصروف تھا۔ کیا آپ ڈھمپ ہاؤس جائیں گے؟ بلیک زیرو نے عمران سے پوچھا۔ 10 بجے وہاں جا کر مورچہ لگاؤں گا۔ فی الحال تو مجھے سپر فیاض کی جیب سے ڈنر کھانا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ فلیٹ پر سپر فیاض کی آمد کی تفصیل بتانے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے بلیک زیرو کے واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ صفدر۔ جو ہی ٹھاکر نے صفدر کی ایک ٹانگ پکڑ کر کرسی کے پائے کے ساتھ ملائی اور دوسرے ہاتھ سے رسی پکڑی، صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے اٹھتے ہوئے دوسرا پاؤں اس کے چہرے پہ مار دیا اور کرشن پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے لات کھا کر ٹھاکر چیختا ہوا پشت کے بل پیچھے جا گرا، جبکہ کرشن لڑکھڑا گیا۔ اس کے ہاتھوں سے ہتھیڑا اور میخیں گر گئیں۔ صفدر نے تیزی سے اسے گردن سے دبوچا اور ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگا لی۔ پٹیل نے تیزی سے اپنے کاندھے سے گن اتاری
اور صفدر کی طرف تان لی۔ خبردار، گن پھینک دو ورنہ کرشن کی گردن توڑ دوں گا، صفدر نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کی گرفت سے کرشن کا دم گھٹنے لگا اور وہ دونوں ہاتھوں سے صفدر کا بازو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن صفدر نے دباؤ اور بڑھا دیا۔ پٹیل نے گن نہ پھینکی تو تم مارے جاؤ گے، صفدر نے کرشن کے کان میں غراتے ہوئے کہا، تو اسی لمحے پٹیل نے گن پھینک دی۔ ٹھاکر کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، وہ صفدر کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتا ہوا فرش سے اٹھا ہی تھا کہ صفدر غرایا، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ کرشن کی گردن ٹوٹ جائے گی، ہاتھ بلند کر لو تم دونوں، صفدر نے غراتے ہوئے کہا۔ تو پٹیل اور ٹھاکر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ بلند کر لیے۔ تب صفدر نے دوسرا ہاتھ کرشن کی کوٹ کی داہنی جیب میں ڈالا اور اس کا ریوالور نکال کر ٹھاکر پر تان لیا۔ اپنا ریوالور نکال کر میری طرف پھینک دو ٹھاکر، ورنہ میں وارننگ دیے بغیر ٹریگر دبا دوں گا، صفدر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تو ٹھاکر نے ایک ہاتھ نیچے کر کے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور صفدر کی طرف اچھال دیا، جو صفدر کے قریب فرش پر آ گرا۔ تب صفدر نے ریوالور کی نال کرشن کی کمر سے لگاتے ہوئے اس کی گردن آزاد کر دی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ٹھاکر، تم نے اس کے ہاتھ کیسے باندھے تھے؟ پٹیل نے ٹھاکر سے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میں نے تو بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھ باندھے تھے، نہ جانے اس نے کیسے کھول لیے، ٹھاکر نے کرسی پر رکھی ہوئی رسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھاکر، اب اسی مضبوطی سے تم پٹیل کو کرسی سے باندھو، صفدر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ چلو تم کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ پیچھے کر لو، ہری اپ، صفدر نے پٹیل سے کہا۔ تو وہ اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتا ہوا کرسی کی طرف بڑھا اور اس پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ٹھاکر، جلدی کرو، اسے باندھو، صفدر نے ٹھاکر کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ تم بچ کر نہیں جا سکو گے صفدر، باہر ہمارے کئی آدمی موجود ہیں، پٹیل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، مجھے معلوم ہے یہاں تم تینوں کے سوا کوئی نہیں، اور اگر ہیں بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، صفدر نے غراتے ہوئے کہا۔ اور ٹھیک اسی لمحے اس کے آگے کھڑے کرشن نے یکدم ایڑیوں کے بل گھومتے ہوئے صفدر کے چہرے پہ گھونسا مار دیا۔ صفدر کو غفلت مہنگی پڑی، اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا ہی تھا کہ کرشن ریوالور اٹھانے کے لیے جھکا، جبکہ پٹیل اور ٹھاکر بھی اس کی طرف لپکے، لیکن صفدر نے فوراً ہی سنبھل کر جھکے ہوئے کرشن کے چہرے پر ٹھوکر مار دی۔ وہ چیخ کر پیٹھ کے بل پیچھے جا گرا۔ اسی لمحے ٹھاکر نے صفدر پر چھلانگ لگا دی، لیکن صفدر نے پھرتی سے گھوم کر اس کے سینے میں فلائنگ کک ماری اور وہ کرراتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ پٹیل نے بائیں جانب سے صفدر کے منہ پر گھونسا مار دیا۔ صفدر لڑکھڑایا تو پٹیل نے اس پر چھلانگ لگا دی، مگر صفدر یکدم نیچے بیٹھ گیا، جس کے نتیجے میں پٹیل اس کے اوپر سے دوسری طرف جا گرا۔ صفدر تیزی سے اٹھا اور اس نے گھوم کر پٹیل کی کمر میں لات مار دی، جو فرش سے اٹھ رہا تھا، اور وہ منہ کے بل فرش پر جا گرا اور کراہنے لگا۔ اس کا چہرہ فرش کے ساتھ رگڑ کھا گیا تھا۔ صفدر نے رکے بغیر ٹھاکر پر چھلانگ لگا دی، جو فرش سے گن اٹھانے کے لیے لپکا تھا، مگر صفدر نے اسے موقع نہ دیا۔ وہ ٹھاکر سے عقاب کی طرح جا ٹکرایا اور ٹھاکر لڑکھڑاتا ہوا کرسی پر منہ کے بل جا گرا اور کرسی کے ساتھ ہی الٹ گیا۔ صفدر نے بیٹھ کر فوراً ہی مشین گن اٹھا لی۔ ٹھیک اسی لمحے کرشن نے ریوالور اٹھا کر صفدر پر فائر کیا اور پٹیل نے صفدر پر چھلانگ لگا دی۔ اب یہ صفدر کی خوش قسمتی تھی کہ پٹیل درمیان میں آ گیا اور گولی اس کی ران میں لگی اور وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ فرش پر جا گرا۔ کرشن نے بوکھلا کر ایک لمحے کے لیے پٹیل کی طرف دیکھا اور اسی لمحے صفدر نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بونٹ کھینچ لیا۔ خوفناک تڑتڑاہٹ کے ساتھ کئی گولیاں کرشن کو چاٹ گئیں اور وہ جہنم کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ صفدر نے تیزی سے پلٹ کر گن کا رخ ٹھاکر کی طرف کیا، جو فرش سے اٹھ رہا تھا۔ خبردار، وہیں پڑے رہو ورنہ چھلنی ہو جاؤ گے، صفدر نے درندگی آمیز لہجے میں کہا۔ تو ٹھاکر اپنی جگہ ساکت ہو گیا، جبکہ پٹیل فرش پر پڑا کراہ رہا تھا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر گن کا دستہ مار دیا اور وہ بے ہوشی کی وادی میں پہنچ گیا۔
صفدر ٹھاکر کی طرف بڑھا اور ٹھاکر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، مگر صفدر نے قریب پہنچ کر اس کے سر پر بھی گن کا دستہ مارا تو اس نے کراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر فرش پر لڑک گیا۔ صفدر نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور واچ ٹرانسمیٹر آن کر کے ایکس2 کو کال کرنے لگا۔ سپر فیاض سپر فیاض اسٹار ہوٹل میں ایک میز پر بیٹھا عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے عمران نے موبائل فون پر اس کا وعدہ یاد دلایا تھا اور سپر فیاض اس طرف چل دیا۔ عمران نے 9 بجے فون کیا تھا اور سپر فیاض کو وہاں بیٹھے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ سادہ لباس میں تھا لیکن کاؤنٹر مین اسے پہچانتا تھا کیونکہ سپر فیاض کی اس سے اچھی دعا سلام تھی اور مینیجر کی ہدایت پر کبھی اس سے بل نہیں مانگتا تھا۔ مزید چند لمحوں بعد اچانک ایک شخص سپر فیاض کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، کوئی اور خالی میز دکھائی نہیں دی تمہیں؟ سپر فیاض نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میز تو خالی نہیں، البتہ میری جیب خالی ہے، اس شخص نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اوہ، تم، اس میک اپ کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ سپر فیاض نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ بقول کنفیشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس شخص نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا جو اصل میں عمران تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر مجھے تماشا نہ بنوانا، سپر فیاض نے ناگوار لہجے میں کہا۔ تماشا تو ضرور بنے گا لیکن کھانے کے بعد، عمران نے معنی خیز لہجے میں کہا اور اسی لمحے کاؤنٹر مین وہاں آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی آ گیا تھا لیکن سپر فیاض نے اسے بتایا تھا کہ اس کا دوست آنے والا ہے، اس کے آنے پر ہی کھانا منگوائے گا۔ سر، اب کھانا لگوا دوں؟ کاؤنٹر مین نے سپر فیاض سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں لگوا دو، سپر فیاض نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سنو، کاؤنٹر مین وہاں سے ہٹنے ہی لگا تھا کہ عمران نے اسے یکدم مخاطب ہو کر کہا تو کاؤنٹر مین سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران 2-3 مرتبہ پہلے بھی اس ہوٹل میں کھانا کھا چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہوٹل کا مینیجر سپر فیاض کا بہت خوشامد کرتا ہے۔ وہ حسینہ کہاں ہے جو دن میں تمہاری جگہ ڈیوٹی دیتی ہے؟ بھلا کیا نام تھا اس کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مس نازلی، مگر وہ تو مینیجر صاحب کے کمرے میں ہوگی، کاؤنٹر مین نے چونکتے ہوئے کہا۔ بہت عجیب آدمی ہے تمہارا مینیجر، جاؤ کھانا لے آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ادھیڑ عمر کاؤنٹر مین اس کی بات پر آہستہ سے ہنسا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سپر فیاض نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ اسی لیے کہ لڑکی ضرورت کی، عمران نے کہا۔ بس بس، کنفیوژن کا نام لے کر پور مت کرو، سپر فیاض نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ناگوار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بے دین اور مشرک کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، میں ذرا واش روم میں کلی کر کے زبان پاک کر کے آتا ہوں، یہاں کلی کی تو تمہاری حد تک ہوگی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سپر فیاض نے اسے گھورا مگر عمران ہال کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ سپر فیاض کا رخ ہال کے داخلی دروازے کی طرف تھا، اس لیے وہ نہ دیکھ سکا کہ عمران واش روم میں جانے کے بجائے سیڑھیوں کی طرف مڑ چکا ہے۔ عمران سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر پہنچا۔ سیڑھیوں کے سامنے ایک آدمی کھڑا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے اس فلور پر موجود کمروں کے نمبر دیکھتے ہوئے دائیں طرف کا رخ کیا۔ آخری کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے مایوسی سے سر جھٹکا اور پھر واپس سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ ساتھ ہی اس نے کوٹ کے اوپر والی جیب میں لگا ہوا پین نکالا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑے داڑھی والے شخص کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں اور عمران اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس نے بال پین سے ہتھیلی پر ایک نام لکھا اور ہتھیلی اس آدمی کے سامنے کرتے ہوئے بال پین والا ہاتھ کوٹ کی داہنی جیب میں رکھ لیا۔ داڑھی والے نے پہلے تو اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور پھر غور سے اس کا ہاتھ پر لکھا ہوا نام پڑھنے لگا جو واضح نہیں تھا۔ اسی لمحے عمران نے یکدم ریوالور نکال کے اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ خبردار، منہ سے آواز نکالی تو کنپٹی میں گولی اتر جائے گی، ہاتھ بلند کر لو،
عمران نے آہستہ سے غراتے ہوئے کہا تو داڑھی والے نے گھبرا کر فوراً ہی ہاتھ بلند کیے اور عمران نے اس کی کوٹ سے پھولی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا اور پھر اس نے دوسرے ریوالور کی نال اس کی کمر سے لگاتے ہوئے کنپٹی سے ریوالور ہٹایا اور اسے سیڑھیوں کے دوسری جانب واقع واش روم کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ داڑھی والا ہاتھ اٹھائے واش روم کے پاس آ گیا۔ سنو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مینیجر کے کمرے کا دروازہ کھلواؤ، ورنہ بے آواز ریوالور کی گولی تمہاری کنپٹی میں اتار کر میں خود دروازہ کھلوا لوں گا۔ مینیجر کو شبہ یا خطرے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ عمران نے دوسرا ریوالور بھی اس کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے آہستہ سے کہا تو داڑھی والا واپس اس جگہ پلٹا جہاں پہلے کھڑا تھا۔ عمران نے اس کی کنپٹی سے ریوالور ہٹا کر جیب میں ڈالا جبکہ دوسرا اس کی کمر سے لگائے رکھا اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے واچ ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچ لیا۔ 2-3 قدم چلنے کے بعد اس نے بٹن واپس دبا دیا۔ داڑھی والا اس جانب کے پہلے دروازے پر رکا اور پھر ایک ہاتھ نیچا کر کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ راجندر، ایک اہم اطلاع دینی ہے چیف کو۔ داڑھی والے نے اپنا نام بتاتے ہوئے آہستہ سے کہا تو چند لمحوں کے بعد اندر سے قدموں کی آہٹیں قریب آئیں اور پھر دروازہ کھل گیا۔ سامنے نیلے آنکھوں والی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جبکہ اندر بیڈ پر ہوٹل کا مینیجر شراب کا گلاس لیے بیٹھا تھا۔ لڑکی نے عمران کو دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی عمران نے یکدم راجندر کو اس کی طرف دھکیلا اور اندر گھستے ہوئے مینیجر پر ریوالور تان لیا۔ مینیجر اچھل کے کھڑا ہو گیا جبکہ راجندر کے ساتھ ٹکرا کر لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر کمر کے بل جا گری۔ اوہ، کون ہو تم؟ مینیجر نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ پہلے تم دونوں ہاتھ بلند کر لو ورنہ میں ٹریگر دبا دوں گا۔ عمران نے جیب سے دوسرا ریوالور نکال کر اس کا رخ راجندر کی طرف کرتے ہوئے کہا تو مینیجر اور راجندر نے ہاتھ بلند کر لیے۔ لڑکی سنبھل کر اٹھی اور عمران کی طرف خوفزدہ انداز میں دیکھنے لگی جبکہ مینیجر کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں کیش کی ضرورت ہے تو نیچے کاؤنٹر۔ مینیجر نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کیش نہیں چاہیے۔ عمران نے پہلے مینیجر اور پھر لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بندیا نہیں، نازلی ہے۔ تم بندیا کے لیے آئے ہو تو یہاں کوئی بندیا نہیں۔ مینیجر نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، نازلی کے ناز تو تم نے اٹھائے ہیں، اب یہ بندیا ہے۔ بقول لتا جی، بندیا چمکے گی، گولی کھنکے گی، عمران نے گنگناتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی مینیجر کے شانے میں لگی جس نے عمران کو نازلی کی طرف متوجہ پا کر ہاتھ نیچے کر کے جیب میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار کراہ نکلی اور اس نے شانے کے زخم کو ہاتھ سے دبا لیا۔ اسی لمحے دروازے سے صفدر، کیپٹن بابر اور چوہان اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ اندر آتے ہی انہوں نے راجندر اور نازلی کو کور کیا۔ مینیجر صفدر کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، تم! مینیجر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں مسٹر اسکارپین، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے، یہ اسکارپین ہے، میں تو اسے تارپین کا تیل سمجھ رہا تھا۔ دیکھو، اس کے شانے سے تیل نکل رہا ہے، عمران نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ اسکارپین، تمہارے آدمی میرے جسم میں نمک مرچیں دھول کر مجھے اذیت پہنچانے میں ناکام رہے ہیں۔ شاید تمہیں ان کا انجام معلوم نہ ہو سکے۔ ان میں سے 2 میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور 2 X2 کی قید میں پہنچ چکے ہیں، جسے قتل کرنے کے لیے تم آج رات ڈھمپ ہاؤس پر حملہ کرنے والے تھے۔ صفدر نے اسکارپین کو گھورتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مگر تمہیں کس نے کہا کہ میں اسکارپین ہوں؟ مینیجر نے خوفزدہ نگاہوں سے صفدر کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے، تم میری دریافت ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تم کون ہو؟ اسکارپین نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ اسکارپین کلر عرف علی عمران، MSc DSc آکسن، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اوہ،
تم عمران ہو؟ اسکارپین نے بے اختیار چونکتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا شیطان ہوں؟ چلو ہاتھ بلند کر لو ورنہ دوسرا بازو بھی بیکار کر دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ تو اسکارپین نے غصے سے جبڑے بھینچے اور ہاتھ بلند کر لیے۔ زندگی رہی تو تم سے بدلہ ضرور لوں گا، اسکارپین نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ اگر اس ہوٹل کے بجائے تمہارا کوئی ٹھکانہ ہوتا تو شاید میں تمہیں ابھی موقع دے دیتا۔ مجبوری یہ ہے کہ نیچے ہال میں سپر فیاض میرا انتظار کر رہا ہے کھانے پر، عمران نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسکارپین کے عقب میں آیا اور اس کی کمر سے ریوالور لگاتے ہوئے اس نے اس کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ٹھیک اسی لمحے اسکارپین نے ایڑیوں کے بل گھوم کر عمران کے منہ پر گھونسا مارنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے خود کو یکدم پیچھے بیڈ پر گرا دیا۔ اسکارپین کا وار خالی جانے پر اس کی طرف جھکا تو عمران نے دونوں پاؤں اٹھا کر اس کے سینے میں مار دیے اور اسکارپین کرراتا ہوا کمر کے بل نیچے جا گرا۔ صفدر کے ریوالور کا رخ اس کی طرف تھا۔ عمران نے اٹھتے ہوئے دونوں ریوالور عقب کی طرف سے اچھالے جو بیڈ کے دوسری طرف جا گرے، اور پھر وہ اسکارپین کی طرف بڑھا جو فرش سے اٹھ رہا تھا، مگر عمران کی ٹھوکر اس کے سینے میں پڑی اور وہ کرراتا ہوا دوبارہ پیچھے جا گرا۔ میں ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب کرنے سے گریز کر رہا ہوں اور تم باز نہیں آ رہے، عمران نے بائیں جانب سے اسکارپین کے پہلو میں ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ تو اسکارپین نے ٹھوکر کھاتے ہوئے کراتے ہوئے کروٹ بدل لی، مگر عمران کے پاؤں حرکت میں آ چکے تھے جو رکے بغیر چلتے رہے۔ تم مینیجر بن کر سمجھ بیٹھے تھے کہ اب میں تم تک نہیں پہنچ سکوں گا، نازلی کو اپنی عیاشی کی خاطر اپنے ساتھ رکھتے ہوئے تم بھول گئے تھے کہ کاؤنٹر پر ڈیوٹی دینے کے دوران وہ پبلک کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی تھی، اور صرف آئی لینسز کے ذریعے اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل کر کے تم اس کی شکل ناقابل پہچان نہیں بنا سکو گے، عمران نے غراتے ہوئے کہا اور ٹھوکروں سے اسکارپین کی تواضع کرتا رہا، جبکہ نازلی اور راجندر خوفزدہ نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں درندگی ناچ رہی تھی۔ اسکارپین کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ شانے کے زخم سے خارج ہونے والا خون اس کی سفید شرٹ کو سرخ کر رہا تھا، اس کے منہ سے دبی دبی چیخیں نکل رہی تھیں اور اس کے مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک عمران کے موبائل فون پر گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے قدم روک دیے۔ ہیلو، عمران اسپیکنگ، عمران نے جیب سے موبائل فون نکال کر آن کرتے ہوئے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، دوسری طرف سے سپر فیاض کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور میں یہاں اسکارپین کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اوہ اسکارپین، مگر تم تو واش روم گئے تھے، سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اسکارپین کا زہر دور کرنے کے لیے اسے واش کر رہا ہوں، تم اپنے ماتحتوں کو بلا لو، اسکارپین کے 2 ساتھی لے جاؤ مینیجر کے کمرے سے، اور اسکارپین کو پاکیشیا سیکرٹ سروس والے لے جائیں گے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے موبائل فون آف کر کے جیب میں رکھا اور جھک کر اسکارپین کی کنپٹی پر مکہ مار دیا جو خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی کرراہیں دم توڑ گئیں اور وہ بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ پھر عمران کے اشارے پر چوہان اور کیپٹن بابر نے ریوالور کا دستہ نازلی اور راجندر کے سر پر مار دیا اور وہ بھی بے سدھ ہو گئے۔ عمران نے بیڈ کی دوسری جانب جا کر اپنا ریوالور اٹھایا اور اسکارپین کے سر پر ضرب لگائی تاکہ وہ یقینی بے ہوشی میں چلا جائے۔ صفدر، تم اسکارپین کو ہیڈ کوارٹر لے جا کر X2 کے حوالے کر دو، میں ان دونوں کو سپر فیاض کے سپرد کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو اس کی ہدایات سن کر صفدر اور چوہان نے مل کر اسکارپین کو اٹھایا اور کیپٹن بابر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ سپر فیاض۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران سپر فیاض کے ساتھ ہال میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ سپر فیاض نے اپنے چند ماتحتوں کو فون کر کے طلب کیا تھا اور جو راجندر اور نازلی کو پولیس موبائل میں لے گئے تھے۔ عمران کھانے کے دوران سپر فیاض کے سوالات کے جوابات دیتا رہا تھا۔
پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ایک ممبر صفدر کو اسکارپین کے آدمیوں نے اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے گئے۔ وہاں اسکارپین کے ساتھ صفدر نے نازلی کو دیکھا، جسے اسکارپین نے بندیا کہا تھا، مگر صفدر کو شبہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو بھی کہیں دیکھ چکا ہے، البتہ اس کی نیلی آنکھوں کی وجہ سے اسے یاد نہیں آ رہا تھا، مگر بعد میں اسے یاد آ گیا کہ وہ نازلی ہے جو اسٹار کلب کی کاؤنٹر گرل ہے۔ بس یہیں سے ایکس 2 نے دماغ لڑایا اور اس نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اچھا تو اسی لیے تم کاؤنٹر مین سے نازلی کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ سپر فیاض نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اور جب اس نے بتایا کہ وہ مینیجر کے کمرے ہیں تو ایکس 2 کے شک پر مجھے یقین ہو گیا۔ اسکارپین ہوٹل کے مینیجر کے روپ میں یہاں قبضہ جمائے بیٹھا تھا، چنانچہ میں نے اس کے کمرے میں گھس کر اس پر قابو پا لیا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبرز پہلے ہی ہال میں بیٹھے میرے اشارے کے منتظر تھے۔ عمران نے کہا، لیکن اصل مینیجر کہاں ہے؟ سپر فیاض نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اسکارپین نے اسے قابو کر کے اپنے آدمیوں کے ٹھکانے پر بھجوا دیا ہوگا یا قتل کرا دیا ہوگا، جبکہ نازلی کو عیاشی کی خاطر خوف زدہ کر کے اپنا ساتھی بننے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ بہرحال تم نازلی سے پوچھ لینا، پاکیشیا سیکرٹ سروس والے اسکارپین سے معلوم کر لیں گے، عمران نے کہا اور بے ڈھنگے انداز میں لیگ پیس اٹھا کر کھانے لگا، جبکہ سپر فیاض نے ناگواری سے منہ بنا لیا، لیکن عمران نے پرواہ نہ کی۔ کم از کم کھانا تو ڈھنگ سے کھاؤ، یہ کیا وحشی پن دکھا رہے ہو؟ سپر فیاض نے ناگوار لہجے میں کہا۔ ارے سلیمان کے ہاتھ کی مونگ کی دال کھا کھا کر مرغ کھانے کا طریقہ بھول چکا ہوں، 2-4 دن اور کھلاؤ گے تو کھانے کا طریقہ سیکھ جاؤں گا، عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا، تو اس کے جواب پر سپر فیاض نے دانت پیستے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ختم شد۔